أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ قریش میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ رب نے قریش کے لوگوں کو میل دلایا ان کے لیے جاڑوں اور گرمی دونوں سفر میں، اور رب نے فرمایا تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشی۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے پر اپنے کئی احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا، قریش کے لوگوں کو اللہ نے کعبہ کا متولی بنایا۔ قریش کے لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے۔ پہلا، گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ دوسرا، سردی کے موسم میں وہ یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سفر کی محبت ڈالی اور ان کے لیے گرمی اور سردی دونوں سفر میں تجارت کے لیے آسانی فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور سفر سے جو مال، دولت، تجربہ، علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے جو واقفیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ اللہ کا دوسرا احسان اہل قریش پر یہ تھا کہ عرب میں سخت بد امنی اس وقت پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے اور وہ قتل کر دیا جائے یا لوٹ لیا جائے اور اس کی عورت اور بچوں کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ ایسے حالت میں صرف اہل مکہ کو ہی یہ امن حاصل تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں ہے۔ رب نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے ایک امن والا حرم بنا دیا جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ رب کا تیسرا احسان قریش قبیلے پر یہ تھا کہ سفر میں ان کا کوئی بھی قافلہ نہیں لوٹتا تھا۔ قریش قبیلے سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا جبکہ دوسرے قبیلوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ہر قوم اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے ٹیکس لیتی تھی۔ قریش قبیلے کے لوگوں کو کہیں بھی آنے جانے میں نہیں روکا جاتا تھا۔ اللہ کا چوتھا احسان اہل قریش پر یہ تھا کہ تمام دنیا کے لوگ حج عمرہ کے لیے مکہ آتے اور تمام دنیا بھر کا تجارتی سامان یہاں پہنچتا تھا۔ اس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں ہے۔ رب نے فرمایا، اور کیا ہم نے انہیں ایسے امن والے حرم میں جگہ نہ دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر چلے آتے ہیں یا ہماری طرف سے روزی ہے۔ اللہ کا کے احسان قریش قبیلے پر پہلا کہ قریش کے لوگوں کے دلوں میں رب نے سفر کی محبت ڈالی جس سے لوگ تجارت کر کے بہت مالدار بنے۔ دوسرا، رب نے قریش قبیلے کے لیے تمام انسانوں کے دلوں میں ان کا ادب اور احترام کرنے کا جذبہ ڈالا جس سے قریش قبیلے کے لوگوں کو کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اس لیے قریش قبیلے کے لوگ بہت مالدار تھے اور نہ ہی انہیں کوئی کھانے پینے کی کمی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی لوٹے جانے کا خطرہ تھا۔ ان تمام مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے کے لوگوں کو امان دی تھی اور انہیں کعبہ کا متولی بنایا تھا، اور رب نے قریش کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ صرف کعبہ کے رب کے گھر کی عبادت کرو جس نے تمہارے کھانے کا ذریعہ بنایا اور تمہاری تجارت میں آسانی فرمائی اور تم لوگوں کو لوٹ مار قتل کے خوف سے امان دی۔ یہ تھا سورہ قریش کا پس منظر۔ استغفر اللہ۔ چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔